بنیاد مضبوط، چھت مضبوط. تبلیغ کے اندر بنیاد مضبوط اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اور اللہ پاک طاقت والی ذات ہے، طاقت والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے. آپ اسے اندازہ لگائیں. یہ ہمارے ساتھی بیٹے ہیں، حالانکہ یہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جماعت میں اس کے ساتھی کل تعلیم کر رہا تھا پرسوں. تو کہا یہ مسجد کے پیلر ہے، اگر اس کو ہٹاؤ تو چھت گر جائے گا. ابھی آپ خود سوچو کہ اتنا بڑا آسمان بغیر پیلر کے بنا ہے، اس کو کس نے ایسے کیسے تام آئے، کس نے تام آئے؟ تو مجھے اتنا مزہ ہے، نیا ساتھی تو اس نے یہ ترغیب چلائی. تو اللہ پاک طاقت والی ذات ہے. ایک فرشتہ ہے، اس کا نام ہے صدل و کند. یہ ہمارے مرکز کا پورا پانی، یہ بڑے بڑے آپ نے سولر سے چلنے والے یہ انجیکٹر، یہ پانی بھر 10,000 آدمی 20,000 آدمی ایک وقت میں وضو کر سکتے، سارا پانی. اور پھر مرکز کے ساتھ ہمارے پورے کوہاٹ کے چشمے، تانے ڈیم کا پانی، یہ سب پانی اکٹھا کرو. پھر ہمارے صوبے کے دیر سے جو دریا بہ رہے ہیں وہ سارے دریا، وہ پھر اس کے بعد پورے ملک کے اندر سمندر، پوری دنیا کے اندر سمندر، وہ پوری دنیا کا پانی اکٹھا کرو. ایک فرشتے کا نام ہے صدل و کن، اس کے اس ناخن پر ڈالو. اتنا بڑا ناخن ہے کہ ایک قطرہ بھی نیچے نہیں آئے گا، ایک قطرہ بھی نیچے. اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا ناخن اتنا بڑا ہے، اس کی انگلی کتنی بڑی ہوگی، اس فرشتے کی انگلی، اس کی یہ مٹھی کتنی بڑی ہوگی، اس کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا، اور اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا، اور اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا. اس کا بنانے والا تو اللہ کی ذات طاقت والی ذات ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے طاقت کا مظاہرہ 5,000 سال پہلے کیا. ایک قوم نافرمان ہوئی تو ایک فرشتہ ہے، زمین کو فرشتے نے اپنے پر سے آسمان تک اٹھایا، الٹا کیا، اور پھر پتھروں کی بارش کرائی. یہ اللہ پاک نے طاقت کا مظاہرہ 5,000 سال پہلے کیا. اس زمانے میں طاقت کا مظاہرہ کیا کہ یہ پاکستان کے لوگ، یہ دنیا کے لوگ میری طاقت کو جان لیں. ایک سونامی کے اندر اللہ پاک نے 100 ایٹم بم کے برابر بلاسٹنگ کیا، دھماکہ. 100 ایٹم بم جو ہیروشیما پر ایک ایٹم بم گرایا تھا 1.5 لاکھ آدمی. 100 ایٹم بم کے برابر جب بلاسٹنگ ہوا تو وہ پانی ہلا اور 400 میل پر پھیلا، یعنی یہاں سے لے کر لاہور تک پانی پھیلا. لاہور تک 8 گھنٹوں میں لاہور تک پہنچتے ہیں، 8 گھنٹوں میں یہ پانی لاہور تک پھیلا. اور پھر 200 میل کی رفتار سے روانہ ہوا. آپ جہاز میں جاتے ہیں نا، جہاز میں اس میں کہتے ہیں کہ 200 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے جہاز زمین سے اوپر اڑتا ہے، ایسے 200 کلومیٹر سے. حالانکہ آپ خود سوچیں، آسمان سے پانی آتا ہے 558 کلومیٹر رفتار سے اوپر سے نیچے آتا ہے. یہ فرشتے کھڑے ہیں، اس پانی کو روکتے ہیں. زمین پر جب آتے ہیں تو 8 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے. گولی کی رفتار، کلیشنکوف کی گولی کی رفتار 1600 کلومیٹر ہے. یہ پانی کی رفتار 200 کلومیٹر کے رفتار سے وہ پانی جاری ہوا. انڈونیشیا پاکستان سے 3672 کلومیٹر فاصلے پر ہے. وہ پانی ادھر سے آیا، وہ سیلاب، 3.5 لاکھ لوگ زیر و زبر ہوئے. اللہ پاک نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. طاقت والے کون ہے بھائی؟ طاقت والے اللہ طاقت والے. اور پھر اس زمانے کے اندر ایک دھماکہ بالاکوٹ کے اندر 60,000 ہائیڈروجن بم جو بلاسٹ ہو جائے، اتنا برابر دھماکہ. ایک دھماکہ بالاکوٹ کے اندر کیا، 85,000 آدمی جن کے گھر تھے، گھروں کو اللہ پاک نے اس کا قبرستان بنایا. قبرستان میں خود ادھر گیا. مفتی نے فیصلہ دیا کہ بھئی یہ 20 دن جس کے اوپر گزر گئے، یہ گھر اس کا قبرستان ہے. قبرستان ایسے پہاڑوں کو، یہ مجمع بیٹھا ہوا مجمع، ایک اس پیلر میں، یہ جو پیلر کڑا ہے اس میں رسی ڈالو، یہ 2-3 ہزار کا مجمع، اس کو کھینچو اپنی جگہ سے. آپ ایک پیلر کو نہیں کھینچ سکتے. اللہ نے اپنی طاقت دکھائی، بڑے بڑے پہاڑوں کو ایسے ہلایا. 60,000 ہائیڈروجن بم، اور بڑے بڑے بینک اور اسکول اور کالج یہ زمین کے اندر دھنس گئے.
ہم ایک جگہ جا رہے تھے تو مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ امیر صاحب میری بیٹی ہے انم، میری بیٹی کو نکالو یہاں سے، بیٹی کو. ہم بڑا قافلہ تھا ہمارے ساتھ. تو میں نے ساتھی کو کہا اس جگہ جاتے پہلے اس کی بچی کو نکالتے ہیں. وہ ایک مدرسہ تھا تو اس کی بچی کو نکالنے پر ہمارے 4-5 گھنٹے گزر گئے. 200-250 آدمی ہم اس میں لگے تھے، اس ملبہ کو ہٹا رہے تھے. تو جب ملبے کو ہٹایا تو میں نے کہا اس دن میں اسکول کی بچیاں اسمبلی میں گئی تھی. اسمبلی میں گئی تو جب اسمبلی ختم ہوئی کمروں کا آ رہے تھے، اس وقت زلزلہ ہوا. تو اس وجہ سے لوگ بہت زیادہ بچے میدان میں تھے، اس کے اوپر تو کمرے آ گئے. اس لڑکی کا پتہ نہیں چلا. ساری لڑکیوں کو والدین لے کر گئے، مرے ہوئے تھے، لیکن اس لڑکی کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اس کے لیے پھر ہم نے اس کا کمرہ جس کمرے میں نے کہا یہ کمرے میں کیسی گئی ہے، اپنے کمرے میں کیسی بیٹھی ہے. پتہ چلا کہ یہ بیمار تھی، اسمبلی میں نہیں گئی تھی، یہ کمرے میں بیٹھی تھی. اوپر سے چھت آیا تو اس کی ڈائری میں نے کھولی. ڈائری تو میں نے بہت سے بچوں کا کھولا، لیکن کسی کی ڈائری میں اس دن کی لکھائی نہیں تھی. اس بچی کی ڈائری پر میں نے دیکھا خون سے لدہ ہوا، اس کے اوپر اس بچی نے لکھائی کی تھی. وہ لکھائی مجھے اب بھی یاد ہے. اس کاپی کو میں اپنے مدرسے لے کر آیا، اپنی بچوں کو دیا. پھر میں نے ترغیب چلائی. اس میں اس نے لکھا تھا وفائیں روٹ گئیں، صدائیں یہ کہنے لگی، نہ کوئی اپنا رہا نہ کوئی سپنا رہا. شگفتہ ابراہیم کلاس ششم شگفتہ ابراہیم. وہ خون سی لدی ہوئی کاپی. اللہ پاک نے ان لوگوں کو دکھایا کہ طاقت والی ذات میری ذات ہے، طاقت والی ذات میری ذات ہے. اس وجہ سے یہ یقین دل کے اندر آ جائے کہ طاقت والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے. حفاظت اللہ کرتے ہیں، حفاظت کرنے والی ذات ایک اللہ کی. ہم نے ایک ملک میں آپ کو وہ بات سناؤں کہ ایک ملک میں ہم گئے، ہم نے ادھر ایک ہیٹر خریدے. تو وہ ہیٹر بہت مہنگا تھا، اس میں 2 پتھر تھے. تو ایک پتھر گرم ہو رہا تھا، دوسرا پتھر گرم نہیں ہو رہا تھا. میں نے کہا یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، گرم ہو ایک نہیں. تو میں نے جلدی دکاندار کو واپس کیا کہ یہ پتھر تو گرم نہیں ہوتا. اس نے نیا پتھر رکھا تو نیا پتھر گرم ہو گیا. جب اس کو دوبارہ رکھا تو یہ گرم نہیں ہو رہا ہے. پھر نئے کو رکھ رہے، نیا گرم ہو رہا ہے. یہ پرانا والا گرم نہیں ہو رہا ہے. اس نے پتھر تبدیل کر میں چلا گیا. 2-3 دن کے بعد گشت کر تو دکاندار نے مجھے آواز دی. میں گیا، مجھے کہا کہ امیر صاحب اس کو دیکھو تھوڑا سا. وہ پتھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ نہیں سنا تھا، موسیٰ علیہ السلام اس زمانے کا واقعہ سنا تھا. اس نے کہا یہ پتھر ہم نے جس ایجنسی سے یہ پتھر لی تھے اس کو فون کیا کہ یہ تو بہت قیمتی پتھر ہے، یہ گرم نہیں خراب ہے. تو اس نے کہا آپ کو نیا بیچ دیں گے. تو میں نے اس کو توڑ دیا. جب توڑا، یہ میں اس زمانے کی بات، یہ 20 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں. جب اس کو توڑا اس کے اندر کیڑا تھا. وہ کیڑا کی وجہ سے کیڑے کی حفاظت اللہ نے کرنی تھی. وہ پتھر گرم نہیں ہو رہا تھا. اللہ نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت آگ کے اندر، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مارا، اس کے اندر کیڑا نکلا، منہ میں سبز پتہ، سبحان من ارانی. تو میں نے کہا یہ اس کے اندر کیڑے کے منہ میں پتہ تو نہیں تھا، اس نے تو یہ نہیں کہا سبحان من ارانی، لیکن یہ چیز میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی کہ حفاظت اللہ پاک آگ کے اندر ایسے کرتے. کیڑے کی حفاظت. لوگ کہتے پیغمبروں کی حفاظت، پیغمبر تو ضرور اس کی حفاظت کرنی تھی. کیڑے کی حفاظت. ایک تنور پر ایک آدمی نے روٹی نکالی، روٹی پیچھے ایسے الٹا کی تو روٹی کے اندر کیڑا. تندور کے اندر اللہ پاک نے کیڑے کی حفاظت کی. موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت اللہ پاک نے آگ کے اندر کی. کیڑے کی حفاظت اللہ پاک نے تنور کے اندر کر دی. حفاظت کرنے والی کس کی ذات ہے بھائی؟ اللہ کی ذات. اللہ کی ذات حفاظت والی. رزق اللہ دیتے ہیں، رزق اللہ کا ذمہ ہے. ہم ڈرتے ہیں کہ حفاظت سے ڈرتے ہیں، حفاظت سے، رزق سے ڈرتے ہیں. ایک عالم نے لکھا کہ میں بلوچستان سے آ رہا تھا تو کسی سے پوچھا کہ ادھر ہوٹل نہیں، ہم چائے تھوڑا پینا چاہتے ہیں. بیابان علاقہ تھا. اس نے کہا کہ آگے 20-21 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ہوٹل ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے گاڑی کے ساتھ کسی چیز کی ٹکر ہوئی، ٹھک ایسے آواز آئی. تو ہم نے کہا کہ یار کوئی چیز ہو سکتی ہے، کیا ہے. بہرحال ہم نے گاڑی روانی کی. جب جاتے ہوٹل پر پہنچے، دیکھا کہ ادھر ایک ہوٹل ہے، درخت ہے. تو ایک ٹیبل مین وہ ٹیبل کو صاف کر، کسی نے مرغی کھائی تھی
تو ٹیبل کو صاف کیا اور ٹوکرے میں ہڈیاں ڈالی. باہر آیا, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ تو ہوٹل ہے. باہر آیا, ایک درخت تھا, درخت کے جڑ میں ایسے ہڈیوں کو ڈالا. ہم جب گاڑی سے اتر گئے نا, تو جو ٹکر ماری تھی ٹکر, اس کے اوپر اس وقت بلی چڑھی تھی. بلی 21 کلومیٹر بمپر کے اوپر میں نے بلی لائی. بلی اس نے ہڈی ڈالی, بلی نے چھلانگ لگائی, کھانا شروع کیا. آپ سے پوچھتا ہوں, رزق کس کے ذمہ ہے؟ رزق بلی کو 21 کلومیٹر ہوٹل تک کس نے پہنچایا؟ اور پھر اس وقت گرم گرم ہڈیاں اس کو سامنے کس نے ڈال دی؟ اللہ نے ڈالا. یہ یقین ہمارا پیدا ہو جائے, بس کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے, یہ ہمارا دل تسلیم کرے. اور نبی السلام کے طریقوں میں کامیابی, اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین, اور نبی السلام کے طریقے میں کامیابی. نبی السلام کی زندگی میں, نبی علیہ السلام, آپ خود سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے, ماں کے پیٹ میں. تو ایک دفعہ اس کے چچا نے کہا آمنہ بی بی کو کہ ہم عرب لوگ ہیں, لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم جوان عورت ہو, وہ یہ خوشبو نہ لگایا کرو خوشبو. اس نے کہا میں خوشبو کدھر لگاتی, یہ بچہ جب سے پیٹ میں آیا, جب میں تھوک ڈالتی ہوں تو میری تھوک سے خوشبو آتی ہے, تھوک سے. میرا نبی ماں کے پیٹ میں ماں تھوکتی ہے تو ماں کی تھوک سے خوشبو. ہمارے نبی, میرا نبی ایسا ماں کے پیٹ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ خود سوچے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یہ علیمہ بی بی اس کو پال رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دایاں چاہتی اور دوسرے بچے کے لیے بائیں چاہتی رکھی تھی. ایک دفعہ ماں غلطی سے اس کو اٹھایا, بائیں چاہتی پر ڈالا. جب بائیں چاہتی پر ڈالا نا, بائیں چاہتی پر, تو یہ منہ کو پیچھے کیا. تو یہ علیمہ ڈری کہ کیا وجہ ہے, تو دودھ نہیں پی. فوراً جب دائیں چاہتی پر ڈالا تو دودھ چوسنا شروع کیا. میرے نبی ایسے کہ بچپن ایسے کہ بائیں, یہ چاہتی میرا نہیں ہے تو میرے دوسرے بھائی کا ہے. بچپن میں ایسا, میرا نبی بچپن کا ایسا. اور یہ مقام ابراہیم ہے, مقام ابراہیم. میرا نبی ایسے تھا. یہ مقام ابراہیم جو ہے, اس میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو مقام ابراہیم پر یہ سیڑھیاں ہوتی تھی, سیڑھیاں. جو بڑے عمر کے لوگ ان کو پتہ ہے. تو ہم سیڑھیوں پہ نیچے اترے, چھوٹے تھے ہم, 3, 4, 5 کلاس میں ہم پڑھتے تھے. تو سیڑھیوں کے نیچے ہم چلے جاتے تھے. تو والد صاحب ڈول سے پانی اٹھاتے, ڈول سے ہمیں کہتے پی لو. ہم نے پی لیا, اور پی لیتے, اور پی, اور ہم تنگ ہوتے تھے. ہمارے ابو کیا کرتے, پھر وہ پانی کا ڈول ہمیں اکٹھا کرتے, میری ماں, ہم بھائی بہن ایسے اکٹھے ہو کے, پھر وہ ڈول ہمارے سر کے اوپر ڈالتے تھے. پھر میرے ابو دعا کرتے, دعا, اے اللہ میرے بچوں سے دین کا کام لے لو, میرے بچوں سے دین کا کام لے لو. تو اللہ کے فضل سے 5 بہنیں 4 بھائی, اللہ پاک سب کے سب سے اللہ پاک دین کا کام لے رہے ہیں. تو وہ بچپن کی دعا بتاتا ہوں, وہ زمزم. نبی علیہ السلام کو جب ماں ادھر لاتی تو یہ زمزم کا پانی, چونکہ میں نے خود دیکھا نیچے تھا, تو یہ پانی اوپر آ جاتا تھا, اوپر. جب عورتیں پانی بھر لیتی تو جب نبی السلام کو واپس لے جاتے تو پانی نیچے چلا جاتا. عورتیں آتی وہ تو پانی نیچے ہوتا. پھر اس کی ماں کو کہتی خدا کے لیے توڑے وکیلے آ جاؤ نا, ادھر کھڑی ہو جاؤ تاکہ نیچے سے اوپر پانی آ جائے. میرے نبی کے لیے تو نیچے سے اوپر پانی آ رہا ہے. میرے نبی کی ایسی زندگی جس کے لیے نیچے سے اوپر پانی آ رہا ہے. اور ایک عورت آئی کہ میرے بچے کی شادی ہے, ہمیں خوشبو دے دو. تو اس کا پسینہ تھا, ایسے پسینہ اس کو دیا, اس کے چادر کسی سے لگایا. جب اس کے وہ گھر میں گئی تو اس کے گھر سے خوشبو آتی تھی. اور عورتیں آئی تو آپ تو کہتی میں غریب ہوں, اتنا اچھا خوشبو کدھر سے لائی ہو. اس زمانے میں فارس اور روم کا خوشبو مشہور تھا. تو کہا اے لوگوں, یہ روم سے اور فارس سے میں یہ خوشبو نہیں لے کر آئی, یہ مجھے نبی کا پسینہ ملا ہے. تو اس گھر کے اوپر مشہور ہے بیت المشک, مشک کا گھر. میرے نبی کا پسینہ ایسے, میرے نبی کا منہ سے, خود سوچے کہ ماں کے پیٹ میں منہ سے تھوک سے خوشبو. پھر وہ پیغمبر کے طریقے ہم چھوڑ دیں, وہ پیغمبر کے طریقے, اس کی طرح ہمارے بال نہ ہو, اس کی طرح ہمارا چہرہ نہ ہو. شیر صبح اٹھتے ہیں, شیر
اپنے بدن کو دیکھ. گیدڑ کا بال تو میرے بدن میں نہیں ہے. گیدڑ کا بال ایسے جھڑکتے کہ گیدڑ کا بال گر جائے. اگر گیدڑ کا بال نہیں گرتا پھر پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے, پہاڑ سے چھلانگ لگاتے, خودکشی کرتے. میں گیدڑ کے بال کو برداشت نہیں کر سکتا. آپ سے میں پوچھتا ہوں, جب شیر گیدڑ کے بال کو برداشت نہیں کر سکتا ایک بال کی وجہ سے, ہم سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے شریعت کے خلاف بال ہو, شریعت کے خلاف کپڑے ہو, تو پھر اس کوپری میں محمدیت آ سکتی ہے؟ محمدیت وہ گیدڑ تو شیر تو گیدڑ کے بال کو برداشت نہیں کرتا. ہم جو ہے نا غیروں کے, مجھے ایسے بال بناؤ, میں جو ایسے بال بناؤ, وہ حمام میں جا, مجھے اس قسم کا سٹائل چاہیے, مجھے اس قسم کے سٹائل کی داڑھی چاہیے. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں, پھر اس کوپری میں محمدیت آ سکتی ہے؟ محمدیت تو ہماری زندگی, نبی السلام نے جو زندگی دکھائی, جو سکھائی, وہ زندگی ہمارے بچوں کی, ہماری بیٹیوں کی, ہماری بیویوں کی. عورتوں کے لباس میں 5 سنت. عائشہ بی بی کا لباس کیسے تھا؟ عائشہ بی بی کا لباس, ہمارے لباس اس طرح ہو. اور ہمارے جو ہے نا نبی السلام کے بچوں کا لباس کیسے تھا؟ ایک دفعہ عبداللہ صاحب نے کہا, جو بچہ پیدا ہو جائے, ماں اس کو 40 دن کسی کو نہ دیکھے. یا ہمارے پیر صاحب اعظم شاہ صاحب نے, عبداللہ صاحب نے اس کے ساتھ مذاکرہ کیا, 40 دن بچے کو کسی کو مت دکھاؤ, پھر 2 سال سنت کے مطابق اس کو لباس پہناؤ. بھائی بیان ختم نہ دا, اللہ جزائے خیر در کا. بیان آخرہ پورے اوریدلو کوشش کوئی. دی وخت کې پرې ولا ضرورت وي نور کسان ما پسو بعد کې کپاسو اوس موږ ته پته نه ولګي چې دا پرې ته پاسې دل کس شي ته له زړه ملګري پاسو علامه خوشاله کوي. یوه ګنټه نیمه پراوي خو ډېر لوی خیرونه دي پکې ماشاءالله. همت وکړئ بھائی, علامه دنیا آخرت خاسته مونږ راغلي دې کار دې پته یو چې کوم ځای کې ضرورت وي ځای کې به استعمالیږي. بھائی کم دي کسان, همت وکړئ بھائی. ټول زړو ملګریو نه دا مجمع ډاکه ده, لدا ځان مند رحم ده چې د دین تقاضا پورا کو ودروي ماشاءالله. بھائی کسان کم دي, علامه خوشاله همت فرمائے, همت فرمائے بھائی. ډېر کسانو ضرورت وي, ټول اشپانه دا ورونو ګنټه نیمه پراوي او ډېر لوی خیرونه دي پکې ودروي ماشاءالله. کڑے ہو جائے ماشاءاللہ پیرے کے لیے زوڑا ملگری. بھائی دعا وے تا وہ کوئی سکھ دا وڑی تقاضی پورا کئی, آلہ دنیا آخرت ٹولے تقاضی پورا کے, پریشانیں ختم کے, دنیا ہاں دے آخرت ہاں. جزاکم اللہ. لگ نورا کسان پاسوی ماشاءاللہ. یقین سے تو ورونو دا خبره کې شک مکه وای چې یو سړی دا وړا تقاضا او راستي کوي بیا به سبا ته غټه تقاضی توفیق الله نه ور کوي چې کوم کوای شو خو کو کنه راغلی یو دیتا مرکز ضرورت تاسو خو دا کسان نه بیلو ودارو ماشاءالله زړه ملګری. جزاکم الله. الله هم ټوله ورانه سامه کا ودارو الله مو خوشاله. جزاکم الله. دوباره بیا منځ بیان کې یہی چې کسان کم دی خوان نه کوي. ها دا نه مشورې کمرې ته لاړ شوي ماشاءالله. جزاکم اللہ. لاٹ شوئی ماشاءاللہ کسان لاٹ شو. بھئی دی وقت کے بمونگا آغا سورہ بقرہ و یاسین والا بیلاول ہو اس چونکہ در ایوین جوڑ مشہران و تیر شا یہی چاگے دے پر اعتکاف جماعت تا دلتا کہ بیل ترتیب ما چلا ہوئے. ہاں پرے والا صرف بیل شو. جزاکم اللہ. تو فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے 40 دن والدہ اس کو کسی کو نہ دکھائے. ابھی تو دنیا دار لوگ آتے اپنے بھائی میرا بیٹا دیکھو, یہ میری بیٹی دیکھو, تو وہ دنیا والا اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت آپ کے بچے کے دل کے اندر ڈال دیتی ہے بچپن سے. اور پھر کہا کہ 2 سال والدہ اس کو وضو کے ساتھ دودھ دے دے 2 سال. اور جب بیمار ہو تو تیمم کے ساتھ دودھ دے دے. اور 4 سال تک اس کو کرتا پہنائے, سنت کے لباس پہنائے, قبلے کی طرف پیشاب کرتے وقت منہ اور پش نہ کرے قبلے کی طرح. یہ 4 سال تک یہ عمل کرے. عبداللہ صاحب نے کہا یہ بچہ زمانے کا کتب اور ابدال بنے گا, کتب اور ابدال. تو نبی کی زندگی یہ ہم اپنے بچوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, پردے کے بارے میں, ہماری عورتیں پردے میں آج کل اس میں بہت پریشان ہوں کہ پردے کا نظام ہو. ہر مرد اپنی بیوی اپنی بیٹیوں کو تبلیغ میں لگائے اور ان کا خیال رکھے, خیال کہ پردہ کرتی ہے, کون سا لباس ہے, کون سا لباس, ان کا لباس کون سا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے, حضرت ابو بکر صدیق اور عائشہ بی بی یہ چرپائی پر بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہوئے, کہا عائشہ پھر اپنے باپ کے ساتھ ایک چرپائی پر آپ کو نہ دیکھو, ایک چرپائی پر اپنے, یہ اس کے لیے نہیں ہے ہمارے لیے کہہ رہے.
آپ کو پھر ایک چرپائی پر اپنے باپ کے ساتھ نہ دیکھوں باپ کے ساتھ. ہمیں کس نے اجازت دی ہے کہ ہم دکانوں میں ہمارے ساتھ عورتیں آ کر اس کپڑا ڈال دیتے, پیچھے ہمارے ساتھ رشک والے کے ساتھ, دکانداروں کے ساتھ ہماری بیویاں علیحدگی میں بات کرتی ہے. یہ تو ابو بکر صدیق کو کہا کہ عائشہ بیوی اپنے باپ کے ساتھ علیحدگی میں مت بیٹھو, علیحدگی میں. عمر گھر سے باہر بیٹھے تھے, پسینہ نکلا تھا بہت, تو صاحبہ نے کہا چلو ہمارے ساتھ مسجد نبی جاؤ, گرمی ہے تو یا گھر میں. اس نے کہا میری بیٹی گھر میں آئی ہے, میں نے آپ سے سنا ہے جوان بیٹی کے ساتھ علیحدگی میں وقت نہیں گزارنا چاہیے, میری بیٹی جوان گھر میں, اس وجہ سے میں باہر بیٹھا ہوں. وہ تو اتنا احتیاط کر رہے ہیں. عبداللہ بن مکتوم سے عائشہ بی بی نے پردہ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پردہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا یہ تو اندھا ہے. فرمایا آپ تو اندھی نہیں ہے, اندھی. تو پردے بھی ہمارا, پردے کا اس پر بہت زیادہ زور, اور اس کے ساتھ بچپن سے نماز ہے, بچپن, تاکہ اب طبیعت کے اندر. میں یہ سوچتا تھا کہ یہ میرے اپنی سوچ ہے, آپ اس پر وہ نہ کرے, میں اپنی سوچ سے میں کہتا ہے کہ یہ مولی الیاس نے ایک کام شروع کیا ہے, پوری دنیا میں سب سے متحرک, پوری دنیا کے اندر اتنا بڑا یعنی تحریک پوری دنیا میں بھی, تاریخ میں بھی آپ دیکھیں, تاریخ میں بھی ایسے تحریک دنیا میں بھی نہیں گزری ہے. پوری دنیا میں 300 بڑی بڑی تحریکیں وہ ختم ہو گئی, یہ تحریک. تو پھر میں کہتا یہ شیخ سعدی, جنید بغدادی, بایزید بستامی, یہ اونچے سطح کے لوگ تھے, یا یہ مولی الیاس؟ ذہن میں یہ بات آتی تھی. تو پھر میں نے کہا کہ شیخ سعدی نے کہا کہ مجھے والد صاحب 5 سال کی عمر میں مسجد لے جاتا تھا, 5 سال کی عمر میں. تو پھر میں نے کہا پوہو یہ تو 5 سال کی عمر میں. پھر مولی الیاس کی جو دادی تھی نا, یا نانی, اس نے کہا 4 سال کی عمر میں مجھے تہجد کی نماز کے لیے اٹھاتی تھی, تہجد کی 4 سال کی عمر میں. پھر میں نے کہا کہ جب بچپن میں 4 سال کی عمر میں تہجد کے لیے, جو ابھی تو ہمارے 20 سال کے نوجوان ہوتے, ہم ڈرتے کہ اس کو نیند آ رہی ہے تو تھوڑا موسم ٹھنڈا ہے ابھی تو 4 سال کی عمر میں, اس وجہ سے اللہ پاک نے اسے کیسے کام لے لیا. اور اس کے ساتھ بچپن سے نماز, بچپن سے. عمر کی عصر کی نماز رہ گئی, تکبیرو لگے, 2 لاکھ باغ کا صدقہ کیا, 2 لاکھ درم کا باغ تھا, اس کو صدقہ کیا. تیمیمداری سے تہجد کی نماز رہ گئی, اس نے کہا 1 سال آرام نہیں کروں گا, اپنے نفس کو سزا دی. تو نماز پر بھی ہماری کوشش ہے, ہمارے نمازیں ٹھیک ہوں, نمازیں. اور بچپن سے قرآن اگر مضبوط ہو جائے بچپن سے, تو اس وجہ پلن پوری صاحب نے کہا کہ لوگوں نے قرآن کو بچپن میں سیکھا, میں نے 55 میں سیکھا. تو 55 میں تبلیغ والے 55 میں بھی سیکھ سکتے ہیں, لیکن بچپن سے قرآن پر محنت ہو, بچپن سے. ایک چھوٹا بچہ آیا تو مجھے اس کے والد نے کہا کہ 5 سال 5.5 سال کی عمر تھی, سورۃ یاسین بہت اچھا سنایا بنگلہ دیش میں. تو میں نے کہا یہ تو بہت چھوٹا بچہ. اس نے کہا جب ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کی والدہ نے 19 مرتبہ قرآن کو ختم کیا پیٹ کے اندر. یہ بات میں نے علاقے میں, مدرسوں میں, مختلف جگہوں پر میں نے بیانات میں کہا. تو ایک بچہ پیدا ہوا ہمارے علاقے میں, اس کے شوہر نے مجھے فون کیا کہ مجھے بیوی نے کہا کہ امیر صاحب کو فون کرو. تو میں نے بھی اس وجہ سے آپ کو فون کیا ہے کہ مجھے اللہ نے بیٹے دیے, اللہ پاک کے فضل سے میری بیوی نے 63 مرتبہ اس کے اوپر قرآن ختم کیا. بھئی دائی تنان کم دی, تنان لگ خسم ملگری نور ہمتو کی, نور ہمت پیرے دے پار لگ ملگری سک نور ہمتو کی. بھئی ماشاءاللہ گوی چت شی بھئی, اللہ تعالی کے برکت ہو لگ ملگری نور ہمتو کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا ټول بیانونه ټول اجر به ته ملوي څوک څه د ټیمنه دا ملګری لګ د زی راشي دا امیر صاحب دا الله د ژوند کې برکات واچي د پره بس دې ویل ته ځان رسوي. اور د سره د ما دوستانو یہ نماز پر, قرآن پر بچپن سے. میں چھوٹا بچہ تھا, چھوٹا تھا, خدا پاک آیا بھئی تنان کم دی لگو نور ملگری ہمت ہو گئی. خاکہ نا بھئی لگ ملگری نور ہمت ہو گئی. تو ہم چھوٹے تھے, تو ہمیں استاذ نے کہا 7ویں کلاس میں تھے کہ استسقاء کی نماز کے لیے جائیں گے. استسقاء, ہم نے کہا استسقاء کیا ہوتا ہے استسقاء؟ اس نے کہا جب بارش نہیں ہوتی, اللہ خفا ہوتے تو پھر استسقاء کے لیے لوگ جاتے ہیں. تو ہم بھی گئے استسقاء کے لیے, بارش نہیں تھی, وہ گرد و غبار, بیماریاں. تو ہم تو اس بات پر خوش تھے کہ ہماری چھٹی ہو گئی, ہم چھٹی کے لیے خوش تھے. جب عیدگاہ میں پہنچے تو مولوی صاحب نے ہاتھ ایسے اٹھایا, پھر ہاتھ کو ایسے کیے, دعائیں مانگی, رونا شروع کیا. ہم نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ ابھی روئیں گے, اللہ سے دعا مانگے, اللہ پاک بارش برسائے گا. جب ہم واپس آ رہے اسکول تک آنے سے پہلے اللہ پاک نے بارش شروع کی, بارش
میں 7ویں کلاس میں تھا. تو بچپن میں میرا یہ ذہن والدہ نے بنایا کہ ٹیچر صاحب نے بنایا, ٹیچر نے, کہ بھئی جب بارش نہ ہو تو اللہ سے مانگا جاتے, ورنہ قسم خدا کی ملکوں میں میرے ذہن دیریت کی طرف جاتا تھا. یہ جب میں نے یہ بچپن کی بات اس وجہ سے مجھے والدہ نے کہا کہ ہمارے گھر میں گائے ہے, وہ دودھ دیتی لیکن لات مارتی ہے, مولوی صاحب سے تویز کرو. میں مولوی صاحب کے پاس گیا, اس کو میں نے کہا تویز ہو لنگڑا, تو مجھے کہا قرآن دے, تو قرآن دے دیا, ایک کاغذ پر 2-3 آیاتیں لکھی. مجھے کہا کہ پلاسٹک میں بند کرو, والدہ کو کہو کہ یہ گائے کے سینگ سے باندھ دیں. تو ہم نے گائے کے سینگ سے والدہ کو کہا. جو والدہ نے دودھ دونا شروع کیا تو وہ گائے نے لات مارنی چھوڑ دی. تو میں بچپن میں نے کہا یہ تو قرآن کا اثر, یہ قرآن کا اثر گائے کے اوپر ہو رہا ہے, گائے کے اوپر. قرآن کا اثر جب گائے کے اوپر ہوتا ہے تو آپ سے پوچھتا ہوں کیا قرآن کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوگا؟ قرآن کا اثر. ہمارے علاقے میں ایک پیر ہے کہ میں نے اس کو کہا میں باہر ملکوں میں سفر افریقہ میں کرتا ہوں, افریقہ کو ملکوں میں, تو ایسے مجھے کچھ حدت بتاؤ کہ یہ بچو وغیرہ کو پکڑ سکتے. تو اس نے ایسے نکالا 5-6 بچو تھی, مجھے کہا پکڑو. میں ڈر گیا, میں نے کہا اگر میں نے ہاتھ ڈالے ایسے نہ کہ مجھے کاٹ دے. تو میز کے اوپر اس نے لکیر کھینچی, لکیر, اس کے اوپر 2 بچوں کو چھوڑا. وہ بچو بھاگ رہے تھے, لکیر سے باہر نہیں جا سکتے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ پڑھتا بچو باہر نہیں جا سکتا تھا, بچو. تو قرآن کا اثر بچو کے اوپر ہے, قرآن کا اثر گائے کے اوپر ہے, تو قرآن کا اثر ہمارے اوپر ہوگا کہ نہیں ہوگا قرآن کا اثر؟ تو اس وجہ سے ہم بچپن سے قرآن, تیسرا کلمہ درود شریف استغفار, اس کی پابندی, اور قرآن میں 1 پارہ یا کم از کم 1 پاؤ, یہ تو روزانہ کی ترتیب سے. ایک تو حافظہ میں بتاتا ہوں, جو آدمی قرآن زیادہ پڑھتے زیادہ, اس کا حافظہ تیز ہو جاتے, تیز, اتنا قوی حافظہ, نظر تیز ہوتی. یہ میرا تجربہ. ہمارے محلے میں ایک ساتھی تھا, 104 سال عمر تھی, 104 سال, اتنا تیز حافظہ تھا کیا بتاؤں, دانت نہیں تھے. ایک دفعہ کسی نے دعوت کیا تھا تو ہم 2 ساتھی بیٹھ جاؤ, تو میں اس بوڑھے کے ساتھ بیٹھ گیا, بوڑھے کے ساتھ. میں نے کہا اس کے دانت ویسے بھی نہیں ہے تو مجھے تھوڑا سہولت ہو جائے گی. تو اس کے اوپر 2 گوشت کی بوٹیاں پڑی تھی, 2 گوشت کے. تو میں نے جلدی سے ایک کو کھا لیا. جب دوسرے کو تو ایسے ہاتھ کیا, مجھے کہ خبردار آگے مت آؤ. تو بوڑھا دماغ اتنا تیز تھا, خبر آگے مت آؤ. تو میں نے کہا اب تو بوڑھے آپ کے دانت نہیں ہے. مجھے کہا تکلیف تو آپ کو ہے, دیکھو, نکال منہ میں ڈالے. مجھے کہا تکلیف تو مجھے نہیں, تکلیف تو آپ کو ہے. تو قرآن سے حافظہ تیز. تو اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت, تیسرا کلمہ درود شریف استغفار, دعاؤں کا اہتمام, اخلاق پر کوشش ہو جائے, اخلاص پر پوری دنیا میں نیت کرو کہ پوری دنیا میں ہم دین پہنچے. اس کے سلسلے میں الحمدللہ دنیا میں بھی جانا پڑتا ہے, دنیا میں بھی, باہر ملکوں میں بھی. اور آپ کو کیا بتاؤں کہ میں تو دنیا کے جتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں نا, اس میں اکثریت مدرسوں میں گئی ہوں, اکثریت. بال بھی کڑ ہو جاتے ہیں. جس نے 16 سال کے اندر بخاری لے کر, 16 سال کے اندر بخاری, اور بخاری جس نے 16 سال کے اندر لے کر نا, تو جب یہ پیدا ہوا بخاری, تو یہ آنکھوں سے اندھا تھا, اندھا نابینا. تو اس کے والد نے کچھ پیسے چھوڑے اپنی بیوی کا, یہ میرا بیٹا پیدا ہو جس پر عالم بناؤ. جب پیدا ہوا تو اندھا تھا, اوہو اندھا, ابھی کیا کروں. ایک بیٹا وہ سر سے چادر اٹھا کے روتی تھی, اللہ ایک بیٹے دیے وہ بھی آپ نے اندھا دیے, میرے بیٹے کو آنکھیں دے دو, میرے بیٹے کو آنکھیں دے دو. اور روتی 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 اللہ کے فضل سے 7 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی, اللہ پاک نے آپ کے بیٹے کو آنکھیں دے دی. پھر وہ بخاری اللہ نے جس کو ماں اس کے ساتھ انگلی سے پکڑ کر بخارا, سمرقند, یہ کوفہ, یہ اسقلان, یہ بغداد, پوری دنیا میں پیرا دین حاصل کیا. اس کے مدرسے میں گیا. ابھی یہ آدمی بڑے جگہ پر جاتے ہیں, امتیاز مال ہے, بڑے بڑے مال, آپ کہتے ہو تو بہت اچھا مال ہے, اس کے اندر تو یہ ساری دوائیاں ملتی ہے, سبزیاں ملتی ہے, کپڑے ملتے ہیں, دنیا کی ساری چیزیں ملتی ہے. لیکن اس کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے, اس کے پیچھے 50-60-100 آدمی کام کرتے ہیں, وہ دکھائی نہیں دیتے. وہ جاتے ہیں بازار سے سودا لاتے ہیں, بازار سے دوائیاں لاتے ہیں, سے جگہوں کو فٹ کرتے, آپ جا کر اس کو لیتے ہو, آپ کہتے ہیں ارے یہ تو ماشاءاللہ بہت بڑا مال ہے. پیچھے والے ایسے بڑے بڑے مدرسے, مولوں کی طرح وہ مدرسے, پیچھے محنت ختم ہوگی. وہ مدرسہ بھی, اور لوگ کہتے ہیں ہمارا مرکز بڑا ہے. میں فقیہ ابو سمرقندی مدرسے میں گیا, 1.5 میل پر مدرسہ تھا, 1.5 میل پر. اس کی اتنی بڑی دیوار تھی کہ میں نے ہاتھوں کو ایسے کیا, ایک ساتھی کو کہا آپ ہاتھ دے, اس نے ہاتھ دے دیا.
اتنی بڑی دیوار 1.5 میل پر 5 بڑے بڑے ہال، پوری روس کو کالا کالا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درس اپلائی کرتا تھا. آج اس مدرسے میں گئے تو مجھے رہبر نے کہا در بات نہیں کرو گے. میں نے کہا کہ 2 باتیں تو مجھے کہنے دو نا، 2 باتیں. اس نے کہا نہیں بات نہیں کریں گے. تو پتہ چلا ایک حال میں گیا انگور تھا، ایک میں گیا سیب تھا، ایک میں گیا انار تھا. انگور کا شراب، انار کا شراب، سیب کا شراب جو کالا قسم کی درس سے اپلائی کرتا تھا. تبلیغ کی محنت چھوٹی، وہ مدرسے روس کے اندر اچھا شراب وہ مدرسے سے اپلائی کر رہے ہیں. وہ مدرسے سے شراب پھیل رہا ہے. جس مدرسے سے کالا قسم کی درس سے اپلائی ہوتا تھا وہ محنت چھوٹی، وہ شراب پھیل رہا ہے. وہ محنت ہماری سمجھ میں آ جائے، ہماری محنت ہمارے دماغ میں محنت آ جائے. جس محنت سے امام بخاری نے 16 سال کے اندر حرم کے اندر بخاری لکھا، 7275 حدیثوں کا کتاب لکھا. میں اس علاقے میں گیا، خرطنگ میں گیا. اس علاقے میں گیا، امام بخاری کے علاقے میں. آپ کو کیا کارگزاری سناؤں. اتنا بڑا تالاب، ہمارے مرکز میں 80 آدمی تالاب کے اوپر وضو کر سکتے. اس کے ایک تالاب پر 3000 آدمی وضو کر سکتے تھے، 3000. لیکن ادھر جاؤ ابھی آج وہاں پر آپ ڈاکومنٹری فلمیں دیکھیں گے. فلمیں 7275 حدیثوں کا کتاب جس نے لکھا ہے. پیچھے محنت چھوٹ گئی. یہ مدرسوں کی حالت بتاتا ہوں، مدرسوں کی. تم اسپین میں جاؤ، اسپین میں تو اسپین کا سفر کرو. پرانا نام اندلس ہے، اندلس نام ہے پرانا. تم جا کر اس کو چلے جاؤ، اسپین کو دیکھو. اس کا مینار ہے، مینار اس کی پوری دیوار کے اوپر اتنا مڈریڈ زمانے والے لوگ تھے اس زمانے میں. ایسے سوراخ بنا 1 2 3 4 5 جیسے دیوار کے اوپر. صبح باہر سے دھوپ آتی ہے تو پتہ چلے یہ 2 تاریخ ہے، دھوپ آتی ہے 3 تاریخ ہے. دھوپ سے پتہ چلتے، دھوپ سے. ایسے بڑا مسجد، دنیا کا بڑا مسجد، 962 ستون. ہمارے مرکز میں 390 ستون، 962 ستون. دیواروں کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے. لیکن تم اس کے جاؤ، اس کی مینار پر دیکھو، صلیب کا نشان لگے، صلیب کا نشان. جہاں جو ہے نا پوری دیوار کے اوپر قرآن. لوگ اللہ سے ملتے تھے. آج اسپین کی خوبصورت عورتیں وہاں مسجد میں بیٹھی ہوتی تھی. جو لوگ باہر ملک سے جاتے لڑکی کو پسند کر کے، یہ لڑکی پسند ہے، پلانے ہوٹل میں آ جاؤ. جہاں اللہ کے ساتھ تعلق بنتا تھا، آج وہ مدرسوں اور مسجدوں کی حالت ہو گئی. میں ایک ملک میں گیا، 52 ملکوں کو دین پہنچاتا تھا. مڈغاسکر 52 ملکوں کو دین پہنچا، جہاں سے 52 ملکوں کو دین گئے. لیکن وہاں پر 2.5 کروڑ مسلمان تھے. 2 کروڑ 30 لاکھ مسلمان وہاں کے عیسائی ہو گئے. 2 کروڑ 30 لاکھ مسلمان وہاں پر عیسائی ہیں. خود بتاؤ آپ 2 کروڑ 30 لاکھ مسلمانوں کو 4 مہینوں کے لیے لے جا سکتے ہو؟ چلے کے لیے لے جا سکتے ہو؟ چلے کے لیے اتنے لوگوں کو اس نے کیسے ان کا مذہب تبدیل کیا، ان کے کپڑے تبدیل کو ننگا کیا، ننگا. یہ فرانس کے لوگوں نے اتنی دن رات محنت کی، دن رات. تو وہ مسلمانوں کی تو ابھی الحمدللہ محنت شروع ہے. محنت دنیا کے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. ابھی محنت شروع ہو گئی. محنت اس ملک میں ہم بھی گئے. ابھی تو ہم کراچی سے ہو کر آئے، کراچی سے. حالانکہ یہ کراچی کے بارے میں 2-3 باتیں کہوں. ابھی بھی ہمارے پیر صاحب نے بھی کہا، یہ کراچی والے سے کہ اس نے استقبال کیا محمد بن قاسم کا. محمد بن قاسم 17 سال عمر تھی. اس کی والدہ نے خواب دیکھا. اس کے اوپر ایک کتاب لے کر عنایت اللہ شاہ نے کتاب لے کے ستارہ جو ٹوٹ گیا. آسمان سے ایک ستارہ ہے، اس کے ماں نے گود میں پکڑا. بہت خوبصورت ستارہ تھا. تو پھر دیکھا، خواب میں دیکھا تھا. پھر وہ ستارہ گود میں نہیں تھا. تو راہب کے پاس شور اس کو لے کر گئے. پوچھا، اس نے کہا اللہ آپ کو بیٹا دے گا، ستارے کی طرح یہ چمکے گا، لیکن ظالم لوگ آپ سے اس کو بہت جلد لے لے گا. تو وہ محمد بن قاسم کراچی آئے. کراچی والے لوگوں نے اس کا استقبال کیا. رجدار کے ساتھ تو لڑائی ہوئی کراچی کے لوگوں نے. وہ کراچی کے لوگ، میں نے ابھی کراچی میں 5 مسجدوں میں کام کیا. 5 مسجدوں میں ہر مسجد سے اللہ کے فضل سے ارادے نہیں. ارادے تو ابھی میں آپ سے کہتا ہوں 4 مہینوں کا کس کا ارادہ ہے؟ 4 مہینے کون ہاتھ کھڑا کر دے؟ 4 مہینے میں لگاؤں گا. تھوڑا ہاتھ کھڑا کر دو، 4 مہینے زندگی میں 1 دفعہ لگاؤں گا. ایسے ارادے آسان ہے، ایسے ارادے ہاتھ کھڑا کرنا. نقد جماعت نکالنا، نقد جماعت نکل جائے، نقد جماعت. اور کراچی کے لوگ اتنے مصروف ہے کہ ہمارے 100 آدمیوں کے برابر 1 آدمی اس کا اتنا مصروف ہوتا ہے. وہ اتنے مصروف لوگ ہیں وہاں پر. اوکائی حسین آباد میں ہم نے ایک مسجد میں کام کیا. 20 گھنٹے گشتے کرتے. 20 قسم خدا کی ہمارے دل کے اندر درد شروع ہو جاتا. درد
ہمارے ایسے بےحال ساتھی بےحال ہوتے تھے، 20 گھنٹے گشتے کرتے. پھر اس کے فضل، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ساتھی ادھر بیٹھی بھی ہیں. آپ کو میں بتاؤں، وہ جہاں سے ہم جس مسجد میں کام کیا، ایک مسجد سے 20 ساتھی آئے، 20 ساتھی ابھی یہاں پر بیٹھی بھی ہے، موجود بھی ہے. یہاں پر 5 جماعتیں میں کام کیا، 5 جماعتوں کے 5 جماعتوں کو اپنے ساتھ کوہاٹ لے کر آئے. کوہاٹ میں وہ ادھر موجود بھی ہے. قسم خدا کی وہ مصروف لوگ، وہ بہترین، وہ سخی لوگ، ان کا اکرام. ہم نے تو کام پٹھان اکرام کرتے، انہوں نے تو ہمیں اکرام کا طریقہ سے کہا. اکرام طریقہ ہم آپ کو سکھاتے، آج ہم سے طریقہ سیکھو. ایسے گشتے میں نے دنیا، الحمدللہ بہت زیادہ ملکوں میں گیا ہوں. میں اپنے تبلیغ میں جاتے ساتھی کو کہتا ہوں، میں نے کہا کہ تبلیغ میں سستی مستی میں نہیں مانتا. تبلیغ کے اندر ایسے گشتے میں نے زندگی میں بھی نہیں کی. 21-22 مولوی یوسف رحمۃ اللہ 21 گھنٹے گشتے کرتے. میں نے ساتھی کو تم جوان ہو، 21 گھنٹے گشت کو تو بے ہوش ہو جاؤ اور اللہ کو کہو کہ اللہ میں آپ کی دین کے لیے اپنے آپ کو تکاتا ہوں. تو 2 جماعت ایک مسجد سے نکالی اور وہاں پر ایسے لوگوں کے صلح کرائے رزینا میں چھوٹی باتوں پر. ابھی ایک ساتھی ادھر بیٹھے، وہ خفا بھی نہ ہو جائے، ان کو تو ان کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، وہ میری بات ابھی سن بھی رہا ہے. قسم خدا کی 2 سال شادی کی، 2 بیٹیوں سے بیوی بھی چلی گئی، بیٹی بھی ادھر چلی گئی. یہ اس کو ہم نے ترغیب، تم 4 مہینوں کے چلے جاؤ. 4 مہینوں کو اس کو تیار کیا. تو اس کے سسر نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے. ہم نے اس کو سسر کے ساتھ بات کی کہ اس کو اس وجہ سے تو نکالا کہ صحیح ہو جائے. پھر یہ اپنی بیوی کے پاس گیا، بچیوں کے پاس. اس کی بیوی بچی رو پڑی. ایسے لوگوں کی زندگی تبدیل ہوتی ہے. 5 مسجدوں میں کام کیا، 5 مسجدوں سے اللہ پاک نے نقد ارادے نہیں. یہ میں خود پریشان ہوں. جس سے پوچھ، ہم نے 20 جماعتیں نکالی، ہم نے 10 جماعتیں نکالی، ہم نے 6 تم نے 6 جماعتیں، ہم نے تو 20 گھنٹے گشتے کی، 20 گھنٹے. تم نے کیسے 8 جماعتیں نکالی؟ کیسے، کس ترتیب سے؟ یہ تو زمین آسمان کو یہ کرنا پڑے گا، زمین آسمان کو. اتنی محنت کے بعد، اتنی دعائیں، اتنی سخاوت پر دعائیں، اللہ پاک اس کی برکت سے جماعتیں لائے، نئے لڑکے. اور ایک دفعہ ہمارے مرکز میں رشیا میں گیا تھا. تو رشیا سے آتے وقت ایک لڑکا تھا خوبصورت. مجھے کہا امیر صاحب مجھے پاکستان لے جاؤ، بیگ میں مجھے بند کرو، بیگ میں. تو میں اس کو پاکستان لے کر آیا. جب لایا تو 4 مہینے لگائے. 4 مہینے کے بعد وہ گرمی ہوتی تھی، پھر میں اس کو سوات لاتا تھا، پھر جاتا تھا اس کے پیچھے. وہ 4 مہینے کے بعد وہ عالم بنا. ابھی قازقستان کے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر 10 منٹ قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، 10 منٹ. ہم تو اس بات پر خوش ہوتے ہیں. ہماری خوشی تو یہ خوشی ہے، ہم نے پیچھے ایسے لوگ پیدا ہو جائے، ایسے لوگ کی محنت کرو. مفتی ابھی پیر صاحب نے کہا کہ یہ شیخ الحدیث بنے گے. ہمارے مولانا عمران صاحب بیٹھے میرے ساتھ. ہم موریشس میں گئے. ایک ہندو لڑکا تو بہت خوبصورت تھا، مجھے بہت پسند تھا، لیکن ہم ڈرتے تھے. ہندو ادھر بہت بدماش لوگ ہیں وہاں کے. تو وہ گھر کے سامنے بت رکھے، ہر آدمی نے گھر کے سامنے بت. جب وہ ڈیوٹی پر جاتے تو بت کو ایسے کرتے ہاتھ. پھر تو یہ لڑکا تھا، ان کے پاس آتا تھا، پھر میرے ساتھ سوال جواب کرتا تھا. کرتے کرتے وہ مسلمان ہو گیا. ماں باپ کا ایک بیٹا تھا. جب مسلمان ہو گیا تو ہم وہ ڈر گئے. میں نے کہا ادھر سے ہمیں کچھ جگہ پر چھپنا چاہیے، ان کو پتہ چلے یہ تو پھر ہمیں مار دیں گے یہ ہندو لوگ. لیکن وہ لڑکا جب 5-6 دن ہمارے پاس نہیں آیا، پتہ چلا ہم ادھر سے دوسری جگہ پر چلے گئے. پتہ چلا کہ یہ لڑکا تھا. ماں باپ نے کہا کہ آپ تو صبح جاتے یونیورسٹی میں، آپ تو وہ بت کو سلام نہیں کرتے، دعا کیوں؟ تو اس نے کہا باپ میں تو مسلمان ہوں، میں تو ان بتوں کو ان کی پوجا نہیں کرتا. تو اس نے اس کو کمرے میں بند کیا. یہ صحابہ کرام کی کارگزاری نہیں سو رہی، اس زمانے کی کارگزاری سو رہا تھی، 2014 کی کارگزاری. تو کمرے میں بند کیا. 6 دن تک کمرے میں بند. باپ نے بیٹے کو اتنا مارا کہ آخر میں اس کی والدہ نے کہا اگر اس بیٹے کو تم مار دو تو پہلے مجھے مار دو. میرے بیٹے کو اگر آپ نے ہاتھ لگایا تو بس پہلے مجھے قتل کر دو. میرا بیٹا مسلمان ہوا تو میں بھی مسلمان ہوں اس کے ساتھ. تو اس کی والدہ بھی مسلمان ہوئی. تو اس کے اوپر میں نے نام رکھا، اس بچے کے اوپر میں نے کہا آپ کا نام ہے عمران. یہ بھی عمران ہے میرے ساتھ. 23 گھنٹے گشتے کرتے، 22 گھنٹے. میں نے کہا آپ کا نام بھی عمران، اس کا نام بھی عمران رکھا. تو لوگوں کی زندگی تبدیل ہوئی. کراچی میں کام کیا، مدرسوں میں گئے، بڑے مدرسے الحمدللہ تبلیغ کی برکت سے ایسے جوان مدرسوں میں انہوں نے زندگی وقف کی. تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ پوری دنیا کی نیتیں کرو کہ پوری دنیا میں دین پہنچائیں گے. کس کی نیت ہے پوری دنیا میں دین پہنچائیں؟
اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اس کے لیے بیرون کے تقاضے ہیں, اندرون ملک کے تقاضے ہیں, 7 مہینوں کے تقاضے ہیں, چلے کے تقاضے. اس تقاضوں پر مغرب کے بعد بیان ہوگا. اس میں مطالبے میں پھر کڑے بھی ہو جانے. اللہ آپ کو خوش رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک.